وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، اور وہی بھیجی ہم نے بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں، لتفسدن فی الارض، کہ فساد پھیلاؤ گے تم زمین میں، مرتین، 2 مرتبہ، ولتعلن علوا کبیرا، اور سرکشی اختیار کرو گے، بڑی سرکشی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پس جب پہلی مرتبہ وعدے کا وقت آ گیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ، تو ہم نے بھیجا تمہارے اندر، عباد لنا، اپنے بندوں میں سے، اولی بأس شدید، سخت لڑائی کے وقت، فجاسو خلال الدیار، جو گھس گئے تمہارے شہروں کے اندر، وکان وعدا مفعولا، اور اسی طرح وعدے کو پورا کیا، ثم رددنا لکم الکرہ، پھر لوٹایا تمہارے لیے بازی کو، علیہم، ان پر، وامددناکم، اور تمہاری مدد کی، باموال، مال کے ذریعے، وبنین، اور اولاد کے ذریعے، وجعلناکم، اور تمہیں بنایا اکثر نفیرا، بڑی جماعت۔ ان احسنتم، اگر تم نیکی کرو گے تو، احسنتم لانفسکم، تو یہ نیکی اچھائی تمہارے اپنے لیے ہے، وان اسأتم، اور اگر برائی کرو گے، فلہا، تو اس کا بدلہ بھی تمہارے اوپر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس جب آ گیا دوسری مرتبہ کا وعدہ، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ چہروں کو بگاڑ ڈالا، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور داخل ہو گئے وہ مسجد میں، كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے وہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ، وَلِيُتَبِّرُوا، اور تباہ کر دیا، مَا عَلَوْا، ہر اس چیز کو جس پر انہوں نے غلبہ پایا، تتبیرا، تباہ کرنا۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ، امید ہے تمہارے رب سے، ان یرحمکم، کہ وہ تم پر رحم فرمائے، وَإِنْ عُدْتُمْ، اور اگر تم دوبارہ پلٹو گے، ادنا، تو عذاب بھی دوبارہ آئے گا۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ، اور بنایا ہے جہنم کو، لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، کافرین کے لیے گہرا، تنگ کرنے والا ٹھکانہ۔ پہلی آیت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کا ذکر، پھر اگلے درس کے اندر ہم نے پڑھا موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی، اور پھر بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ رب العالمین کو اپنا معبود برحق سمجھ لے، اور اسی کو ولی اور کارساز مانے، اور شکر گزار زندگی گزارے، اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لائے، اور اگر شکر بجا نہیں لائیں گے تو پھر ناشکری کی سزا وہ بڑی کٹن ہے۔ آج کے اس درس میں یہی بتلایا جا رہا ہے کہ ان سے کہا گیا تھا کہ بھئی آپ نے شکر گزار زندگی گزارنی ہے، جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی ہوئی ہیں ان نعمتوں کو صحیح صحیح جگہ پر استعمال کرنا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے انہیں وحی کے ذریعے، قضینا کا معنی فیصلہ کرنا ہے، لیکن یہاں وحی کا معنی لیا گیا کہ وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ اگر ایسا کرو گے، گڑبڑ کرو گے، تو تمہارے اندر فساد آ جائے گا، اور فساد والے بندے اللہ رب العالمین بھیج دے گا، پھر معاملہ بڑا کٹن ہو جائے گا، خطرناک ہو جائے گا، اس لیے پہلے سے تنبیہ کی۔ لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہیں کافی ساری نعمتیں مل گئی، فرعون غرق ہو گیا، بادشاہت ان کی، مال و متال ان کا، جاہ و جلال ان کا، روب ان کا، دبدبہ ان کا، شان ان کی، مقام ان کا، ساری نعمتیں۔ پھر جب نعمتیں بڑھ جاتی ہیں تو بعض دفعہ انسان کے دماغ میں فتور بیٹھ جاتا ہے، خناسیت آ جاتی ہے، بہیمیت کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے، اور یہی حال بنی اسرائیل کا ہوا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا کہ اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کو غلط جگہ پر استعمال کرنا شروع کر دیا، کفران نعمت شروع ہو گیا، کفر، شرک، بدعات کو ان لوگوں نے اپنا لیا، قتل و غارت گری کو انہوں نے فروغ دے دیا، ہر قسم کی معصیت اس کے پیچھے پڑ گئے۔ تو جب ایسا ہوا، اللہ رب العالمین نے پہلے ہی تنبیہ کر دی تھی، فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے بتلا دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے 2 مرتبہ، 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا انکار کیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد،
شریعت موسوی کا انکار کیا اور دوسری مرتبہ شریعت عیسوی کا انکار کیا۔ فرمایا وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا کہ تم سرکشی اختیار کرو گے، بڑی سرکشی۔ یہ یہود کو کہا جا رہا ہے جب وہ نہیں مانے اور انہوں نے سرکشی اختیار کر لی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا پس آ گیا وعدہ اللہ کا پہلی مرتبہ کا۔ اللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم جب سرکشی اختیار کرو گے تو معاملہ پھر غلط ہو جائے گا۔ فرمایا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا ہم نے بھیج دیا ان کے درمیان میں اپنے بندوں کو بھیج دیا، اولی بأس شدید سخت لڑائی کے وقت میں۔ عباد لنا اپنے بندوں کو بھیج دیا۔ یہ بندے کوئی فرما بردار نہیں تھے، نافرمان اور ناہنجار قسم کے تھے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے بندوں کو بھیجا۔ پہلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو کہا کہ بعبدہ، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ یہ آمنہ کا لال نہیں کہا، یہ عبداللہ کا لخت جگر نہیں کہا، یہ قریش کا نبی نہیں کہا، یہ محمد نہیں کہا، بلکہ عبدہ ہی کہا، کیونکہ عبدیت اتنا بڑا کمال ہے، اتنا بڑا مقام ہے جو سارے مقاموں سے بڑھ کر ہے کہ کسی کو اللہ خود کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ یہ تو بے وقوف اور ناہنجار قسم کے لوگ ہیں جو آج کہتے ہیں کہ یار محمد کو بندہ کیسے کہتے ہو؟ اللہ خود فرما رہا ہے۔ تو وہاں پر کہا اب عبدی ہی میرا بندہ، نسبت اپنی طرف، نسبت اور اضافت اپنی طرف کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اور یہاں پر کہا عباد لنا، عبادنا نہیں کہا، عباد لنا، فرق کر دیا کہ ایک وہ بندہ ہے جو اللہ رب العالمین کو مقبول ہے، اور یہ بھی چاہے جتنے بڑے کافر ہو جائیں، مخلوق تو اسی خالق کی ہیں، بنایا تو اسی اللہ نے ہے، لیکن یہ بغیر ایمان کے مقبول نہیں ہے، یہ بغیر ایمان والے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ میں نے بھیجا ان کے درمیان عباد لنا اولی بأس شدید، سخت لڑائی کے وقت میں۔ یہ لوگ بڑی عیش کی زندگی گزار رہے تھے، موج مستیوں میں تھے۔ ایک مجوسی بادشاہ کو، بعض مفسرین کہتے ہیں بخت نصر کو اللہ نے کھڑا کیا، مارو ان کو۔ وہ آ گئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اپنی موج مستیوں میں ہے، اپنی موج مستیوں میں ہے۔ فجاسو خلال الدیار، وہ شہروں میں گھس گئے اور ایسا مارا جو آتا اسے مار ڈالتے، قتل کر ڈالتے۔ اور پھر یہی نہیں، ان کے کئی نوجوانوں کو جو عقل والے تھے، ہنر والے تھے، انہیں غلام بنایا، عورتوں کو گھر کی لونڈیاں بنایا۔ رب فرماتا ہے وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اللہ نے وعدہ پورا کیا کہ تم شریعت موسوی کو چھوڑو گے، توریت کی اتباع سے پیچھے ہٹو گے تو تمہارا حشر ایسے ہی ہوگا، تمہارے اوپر دوسرے۔ اور یہ تو آپ علیہ السلام بھی فرما گئے کہ اگر ایک ظالم بادشاہ ہے مسلط تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ظالم ہوں، اس ظالم پر اللہ کسی ظالم کو مسلط کر دیتا ہے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اللہ نے وعدہ پورا کیا، پوری بنی اسرائیل کو کچل ڈالا، ختم کر ڈالا، اور وہاں پر اس کی بادشاہت آ گئی، وہ بادشاہ بن گیا اور ان لوگوں کو مغلوب کر کے اپنا غلام بنا ڈالا۔ لیکن رب العالمین فرماتا ہے ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، اس میں ایک زمانہ گزر گیا، پھر اللہ نے لوٹا دیا
ان کے لیے باریک علیہم ان پر۔ پھر ان کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم نے دین چھوڑا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑا، بغاوت پر اتر آئے، نافرمانیوں پر اتر آئے، گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے گئے۔ پھر جب انہوں نے رجوع کی اللہ کی طرف تو رجوع اللہ کا فائدہ یہ ہوا، رب العالمین فرماتا ہے پھر ہم نے بازی کو پلٹ دیا اور وہ جو بادشاہ بخت نصر بیٹا ہوا اس پر ایک اور سلطنت کو بھیج دیا، ایران کی سلطنت کو بھیج دیا، ایک اور بادشاہ کو بھیج دیا جو نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، اس کو بھیجا اور وہ ان پر آ کر حاوی ہو گئے اور ان کو ساتھ ملایا۔ رب العالمین فرماتے وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ہم نے مدد کی تمہاری مال کے ذریعے، بنین اولاد کے ذریعے، کیونکہ کئی سارے نوجوانوں کو تو وہ قتل کر چکا تھا، پھر تمہاری ایک نسل چلائی، پھر تمہاری ایک جماعت کو تیار کیا، پھر تمہارے اندر ایک قوت پیدا کی اور تمہاری ایک وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، ایک بڑی جماعت پھر تیار ہو گئی تمہاری۔ بخت نصر نے تو آ کر تمہاری عبادت گاہوں کو ختم کر دیا، مسجد بیت المقدس اس کو ختم کر دیا، نہیں چھوڑا، مسجدوں کو بھی ختم کر ڈالا، نوجوانوں کو بھی قتل کر ڈالا، مال کو بھی چھین لیا۔ اور مسجد کوئی ایسی نہیں بنی تھی بیت المقدس کی جو مسجد ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے بنائی اور دنیا جہاں کا جہاں بھی سونا تھا لا کر اس کو بھر دیا تھا سونے سے، بلکہ بعض مفسرین تو کہتے ہیں 1,70,000 بیل گاڑیاں مال کی گئی ہیں وہاں سے، مال کی گاڑی، اب اس میں سونا رکھا جاتا تھا اور وہ لے کر جاتے تھے۔ تو تمہارا مال بھی چھین لیا، عزتیں بھی گئی، وقار بھی گیا، شان و شوکت بھی گئی، مقام بھی گیا، رعب اور دبدبہ بھی گیا، کس وجہ سے کہ دین کو چھوڑ دیا، شریعت کو چھوڑ دیا، اتباع موسوی کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں نے تمہارے لیے بازی کو پلٹ دیا اور پھر تمہیں وہی شان، وہی مقام، وہی رعب، وہی دبدبہ، وہی جاہ و جلال، وہی مال و متال دوبارہ دے دیا۔ وہ جو مال چھینا ہوا تھا وہ بھی لا کر دوبارہ بیت المقدس میں لگا دیا۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یاد رکھو کہ اگر نیکی کرو گے تو نیکی تمہارے اپنے لیے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برائی کرو گے تو اس کا بھی خمیازہ تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ نیکی کرنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ کل پرسوں ہم نے فجر کے مشکوٰۃ شریف کے درس میں حدیث پڑھی تھی جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین فرما رہے ہیں ساری مخلوقات جمع ہو جائیں، پہلے کے لوگ بھی، بعد کے لوگ بھی، جنات بھی، انسان بھی، وہ سارے کے سارے جمع ہو کر ایک متقی قلب واحد کی طرح ہو جائے، بالکل صاف۔ صاحب مظاہر حق نے کہا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے اعمال کی طرح زندگی گزارنے والے ہو جائیں، سارے کے سارے، اول آخر جن ان سب اللہ کی ملکیت میں اتنا بھی اضافہ نہیں کر سکتے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے کے سارے متقی بن جائے۔ اور فرمایا کہ سارے کے سارے اول آخر جن اور انس سب کے سب وہ فاجروں کی طرح بن جائیں، گناہ گاروں کی طرح بن جائیں، کوئی نیکی نہ کرے، سب گناہ کریں، اللہ کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اتنا نقصان نہیں پہنچا سکے۔ کتنا نقصان اور کتنا فائدہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی سوئی سمندر میں گر جائے اور سمندر سے اس سوئی کو دوبارہ نکالا جائے تو سوئی کے ساتھ کتنا پانی نکلے گا، کتنا پانی، بالکل قطرہ بھی نہیں ہوگا، جتنا پانی سوئی کے ساتھ نکلتا ہے، نہ تو اتنا تم فائدہ نیک بن کر اللہ کو پہنچا سکتے ہو، نہ تم نقصان اللہ کو اس قطرے کے برابر فاجر بن کر پہنچا سکتے ہو۔
اس لیے فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر نیکی کرو گے تو نیکی کرنا تمہاری اپنی ذات کے لیے تمہیں فائدہ پہنچائے گی، تمہارا دل و دماغ معطر ہو جائے گا۔ نیکی کی اپنی برکات ہیں، نیکی کا اپنا حسن ہے، نیکی اپنی طریقے سے ایمان کی بیٹری کو چارج کرتی ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو گے، نافرمانی کرو گے، ناہنجار بنو گے، تو فرمایا فَلَهَا، اس کی سزا بھی تمہارے ہی اوپر ہے، اس کا خمیازہ تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ اب اللہ نے جب شان شوکت روب دبدبہ سب کچھ دے دیا، پھر ناہنجار بن گئے، پھر بھول گئے اللہ کو، پھر بغاوت پر اتر آ گئے، پھر ظلم پر اتر آ گئے، پھر زنا، چوری، قتل و غارت گری کے بازار میں اپنے آپ کو گرم کر دیا، پھر نافرمان بن گئے۔ رب العالمین فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر دوبارہ دوسرا وعدہ ہو گیا۔ اللہ نے کہا تھا کہ بھئی تم فساد کرو گے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پر جب آ گیا دوسرا وعدہ، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، دوسرے بادشاہ نے حملہ کر دیا، دوسرا بادشاہ آ گیا ان کے اوپر۔ جب دوسرا بادشاہ آ گیا، پہلا تو بخت نصر تھا، پھر وہ ختم ہو گیا، پھر یہ دوبارہ باغی بن گئے، تو ایران کے بادشاہوں نے حملہ کر دیا۔ جب حملہ کر دیا، لیسوء وجوہکم، انہوں نے ان کے چہروں کو بھی بگاڑ ڈالا، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، ان کی مسجدوں میں داخل ہو گئے، كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے پہلے والے مسجد میں داخل ہوئے تھے، سب کچھ کو ختم کر دیا، سب کچھ کو، مسجد کو گرا ڈالا، پھر سونے چاندی جتنی بھی ساری چیزیں تھیں دوبارہ نکال ڈالی، وَلِيُتَبِّرُوا، اور تباہ کر دیا، مَا لَوْ، جس چیز پر انہوں نے غلبہ حاصل کیا، تتبیرہ، تباہ کرنا، جو چیز ہاتھ لگی وہ انہوں نے حاصل کر لی، اور پورے شہر کو تیس ریس کر دیا، ہر ہر گلی کو خون کی ندیاں وہاں سے بہنے شروع ہو گئی، اتنا لوگوں کو مار ڈالا۔ بلکہ بعض جگہ مفسرین کہتے ہیں کہ 70,000 کے قریب بنی اسرائیلیوں کو قتل کر ڈالا، قتل کر ڈالا۔ اللہ اکبر کبیرہ، 4-6 آدمی گر جائیں تو کتنا وغم گر جاتا ہے انسانوں پر، خوف و ہراس ہو جاتا ہے، اور پھر ہزاروں کی تعداد میں الامان والحفیظ، کیوں کاٹ ڈالا؟ کہ اللہ کے نافرمان ہو گئے، اللہ کے باغی ہو گئے، اللہ کے حکم کو توڑنے والے ہو گئے۔ یہ یہودی دوبارہ ایک دفعہ پہلے گئے، اب دوبارہ ذلیل ہو گئے، دوبارہ ختم ہو گئے، اور بیت المقدس بھی ان سے گئی، ہاتھوں سے نکل گئی، چھن گئی، وہ بیت المقدس جو انبیاء کا قبلہ رہا، ہمارے لیے بھی محترم ہے، ہمارے لیے بھی محترم ہے۔ ایک بیت اللہ ہے، ایک بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس انبیاء کا قبلہ رہا، اور بیت اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارے لیے قبلہ وہ متعین کیا گیا۔ بیت اللہ کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی، بیت المقدس کی ذمہ داری نہیں لی، اور بیت اللہ کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی۔ اس کی دلیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ جب اس وقت کے بادشاہ نے بیت اللہ کو گرانے کی ٹھان لی، ہاتھیوں کا بڑا لشکر لے کر آ گیا، اللہ نے صرف ابابیل پرندوں کو کہا، چھوٹے چھوٹے پرندے، وہ کنکر لے کر آتے تھے اور وہ گرتے تھے، اور جہاں کافر کو لگتا وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا، جس ہاتھی کو لگتا وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ اللہ نے ذمہ خود اٹھایا ہے۔ تو بیت المقدس دوبارہ ان کے ہاتھ سے چھن گیا۔ یہ دوسری دفعہ یہ لوگ ذلیل ہو گئے۔ یہودی ہے ہی ذلیل، ذلت والے کام ان کے، دوبارہ ذلیل ہوئے۔ تیسری مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کر آئے، اور مدینہ کے آس پڑوس میں خیبر کی یہ بستی پوری یہودیوں کی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نکل جاؤ، یا تو جزیہ دو یا نکل جاؤ یہاں سے۔ پوری بستی کو خالی کر ڈالا۔ یہاں پر تیسری مرتبہ ذلیل ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی نبی کی اتباع سے یہ پیچھے ہٹ گئے، باغی بن گئے۔ اور مفسرین کہتے ہیں یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے پیچھے ہو گئے، اس لیے کہ اللہ نے دین میں عزت رکھی ہوئی ہے، دین انسان کو عزت دیتا ہے، اور جب دین سے انسان دور ہو جائے، آج یہی حال ہے ہمارا، آج دین سے دور ہیں، آج مظلومیت ہمارے اندر، مغلوبیت ہمارے اندر، دین سے بیگانگی ہمارے اندر، لہو لعب میں پڑنا وہ ہمارا شعار۔ آج اللہ کو ہم نے کتنا بلا دیا، تو جب اللہ کو بلا دیا تو ہمارا بھی یہی حشر کہ جس یہود کا نام و نشان نہیں، جو گنتی کی تعداد پر ہے، گنتی کی تعداد پر شمار کرو تو شمار ہو جائے، آج مسلمان ان کے سامنے مغلوب ہے، ان کے سامنے مغلوب ہے۔ جس اسرائیل کا نام و نشان نہیں، جس کی اپنی کوئی طاقت نہیں، اپنی کوئی سلطنت نہیں، آج عرب والے چونکہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ چکے، وہ حکمران ان سے دبے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں۔ اور یہ تو رب کا قانون ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو دین سے چمٹا، اللہ نے ان کو چمکا دیا، ان کو چمکا دیا۔ یہی بیت المقدس ان کے ہاتھوں میں تھا، لیکن جب دین کے ماننے والے، دین پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے میدان میں آئے، حضرت عمر نے پیغام بھیجا، میں آ رہا ہوں بیت المقدس کی چابیاں لینے، میرے لشکر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا امیر صاحب آپ خود تشریف لے آئے۔ حضرت عمر روانہ ہو گئے۔ کیا بادشاہ تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ غلام سے کہا آدھے راستے تک اس طرح تم چلو گے، پھر میں سوار ہوں گا، پھر میں سواری پر سوار ہو کر چلوں گا، تم پیدل، پھر اتنے فاصلے کے بعد تم سوار ہوگے، میں پیدل چلوں گا۔ یوں ہی کرتے 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 جب بالکل قریب آ گئے تو سوار ہونا وہ نوکر کا تھا نمبر۔ حضرت عمر نے کہا تم سوار جاؤ۔ کہا بادشاہ سلامت، آگے وہ بیت المقدس کے قریب کھڑے ہوں گے، وہ کیا کہیں گے کہ خلیفہ وقت وہ نیچے چل کے آ رہا ہے۔ فرمایا نہیں، جو طے ہوا تھا اس کے مطابق تم نے سوار ہونا ہے۔ اب سوار ہو کر آئے، اترے ان کے سامنے۔ یہودیوں نے کہا کہ بھائی یہ نشانی تو ہمیں سمجھ میں آ گئی، ہماری کتابوں میں لکھا تھا کہ جب چابیاں لینے آئے گا تو بادشاہ خلیفہ وہ سوار ہو کر نہیں بلکہ پیدل چل کر آئے گا، سوار اس کا نوکر ہوگا۔ لیکن ایک نشانی نہیں مل رہی ہے، وہ کون سی نشانی ہے؟ کہا ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کے کپڑوں پر اتنے پیبند لگے ہوئے ہوں گے، ہم نے شمار کر لیے، پیبند نظر آ رہے ہیں، ایک کم ہے، ہم آپ کو چابی نہیں دے سکتے۔ حضرت عمر نے یوں ہاتھ اٹھایا، کہا یہ رہا ایک پیبند لگا ہوا ہے۔ چابیاں فوراً دے دی، نہ جھگڑا، نہ فساد، نہ جنگ، نہ قتال، کچھ بھی نہیں۔ ایسے مسلمان کہ انہوں نے اپنی کتاب میں امت محمدیہ کی بادشاہوں کی نشانیوں کو پڑھا، بغیر جنگ و جدال کے چابیاں ہاتھ میں رکھ دی۔ آج تو پتہ ہی نہیں چل رہا، کوئی ایک بادشاہ مر گیا تو کسی کو بادشاہ بنا دیا اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟
دوسری ملک والی فوجیں وہ ہمارے کو دیکھ رہی ہیں کہ یہ لوگ تو بے غم ہیں اور وہ ہم پر حملہ کرنے کی سوچ رہی ہیں، بادشاہ سلامت کیا کریں؟ کہا حلوہ بناؤ، خود بھی کھاؤ مجھے بھی کھلاؤ۔ کہا ٹھیک ہے، حلوہ بن رہا ہے ملک کے اندر۔ پھر آ کے وزیروں نے کہا بادشاہ سلامت سرحد پر وہ فوجیں پہنچ گئی ہیں، کیا کریں؟ کہا حلوہ بناؤ، خود بھی کھاؤ مجھے بھی کھلاؤ۔ بادشاہ سلامت ملک کے اندر فوجیں داخل ہو گئی ہیں، کیا کریں؟ کہا خود بھی حلوہ کھاؤ مجھے بھی کھلاؤ، بناؤ۔ جب انہوں نے مار داڑ شروع کر دیا، کہا بادشاہ سلامت اب تو اندر آ گئی ہیں، مار رہی ہیں۔ کہا میرے کون سے ابا جی کا ملک ہے؟ اپنا بستر اٹھایا اور بھاگ پڑا۔ ہمارے ہاں تو یہی ہو رہا ہے، جب آتی ہے سر پر تو ملک بدر ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ملک کا مخلص ہے کون۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ تو ہمیں حلوہ بھی نہیں کھلا رہے، مار تو رہے ہیں حلوہ بھی نہیں کھلا رہے۔ وہ حلوہ تو کھلاؤ کم از کم، موت تو سکون والی آئے۔ رب العالمین فرماتے ہیں عسیٰ ربکم، اپنے رب سے امید رکھو ان یرحمکم، کہ وہ تم پر اپنا رحم فرمائے گا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ، اللہ پھر چیلنج کر رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ، اور اگر تم پلٹو گے پھر اسی طرح بغاوت پر اتر آؤ گے، گناہوں کے دلدل میں پھنسو گے، تو یاد رکھو ادنا، میں بھی تمہارے اوپر دوبارہ سزا کو لے کر آؤں گا، پھر تمہیں اسی طرح ذلیل کروں گا، پھر تمہارے اوپر اسی طرح ظالموں کو مسلط کروں گا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ، اگر تم پلٹو گے، تم اپنی بات سے پیچھے ہٹو گے، تم قرآن و حدیث سے دور ہٹو گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور اللہ نے جہنم کو بنایا ہے کافرین کے لیے گھیرا تنگ کرنے والا ٹھکانہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے۔